بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ به قال حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبد الله بن ابی الصفر و اسماعیل عن الشعبی عن عبد الله بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال ابو عبد الله وقال ابو معاوية حدثنا داود بن ابي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. طلبہ عزیز، کتاب الایمان کا چوتھا باب ہے۔ اس باب کا حاصل ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی اسلام کی بنیادی چیز کیا ہے۔ یہ ہے اس باب کا، اس عنوان کا، اس عبارت کا حاصل، کہ اس مسئلے کو اس میں حل کیا ہے کہ اسلام کا بنیادی جوہر کیا ہے۔ اس کو یہیں حل کر لیجئے۔ اسلام کا بنیادی جوہر انسان کے معنی سے ملتا ہوا ہے۔ اسلام آیا ہے انسانوں پر نافذ کرنے کے لیے، انسانوں کو اس کا مکلف بنانے کے لیے۔ تو یہ اسلام انسان کے مزاج سے بالکل میل کھاتا ہوا ہے۔ اس لیے اسلام کا بنیادی جوہر وہ ہے جو انسان کا بنیادی عنصر ہے، اور انسان کا بنیادی عنصر انسانیت ہے۔ تو اسلام کا بنیادی عنصر اور بنیادی جوہر وہ سلامتی ہے۔ اور دونوں کا بڑا لازمے جیسا جوڑ ہے۔ جب انسان میں انسانیت زندہ ہوگی، سلامتی برقرار رہے گی، اور جہاں کہیں سلامتی آپ کو نظر آئے گی، اس معاشرے میں آپ انسانیت ضرور زندہ پائیں گے۔ دونوں میں تلازم ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسانیت ہو اور سلامتی نہ ہو، بے امنی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سلامتی مکمل ہو، ہر اعتبار سے سلامتی ہو،
اور وہاں انسانیت نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کے نتیجے ہی میں سلامتی آتی ہے، سلامتی کے نتیجے میں انسانیت آتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بشر وہ انسانیت والا بھی تھا اور سلامتی والا بھی تھا، یعنی اسلام والا بھی تھا، جس کا نام ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان میں، صاحب اسلام میں سلامتی کا معنی مضمر ہوتا ہے۔ گویا سب سے پہلے انسان کے ساتھ جو انسانیت لگی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں دنیا میں سب سے پہلے سلامتی کی شکل وجود میں آئی۔ تو اس باب کا حاصل یہ ہے کہ اگر حقیقی انسان آپ ہیں تو یقیناً آپ حقیقی مسلمان بھی ہیں، اور حقیقی مسلمان جب ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم میں آپ کے ہاتھوں سلامتی پھیلے گی۔ ابواب کی ترتیب کے تعلق سے تھوڑی سی بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کے پہلے یہ بتلایا گیا تھا کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، پھر حیا کو خصوصیت سے بتلایا گیا۔ اب اسلام کے جو بہت سے شعبے ہیں، 70 سے زائد اس کی شاخیں ہیں، تو وہ کیا کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ سب کا بیان طوالت کو مستلزم ہے، اس لیے سب پر تو عنوان قائم نہیں کر سکتے، البتہ اہم عناوین ضرور حضرت نے پیش کیے۔ یہاں سے چند عناوین ایسے ہیں جن میں ترقی من الادنی الی الاعلی ہے، یعنی اس میں قوت اسلامیہ اور قوت ایمانیہ کی ترقی کی شکلیں بتائی گئیں، راستے دکھلائے گئے۔ یہ کرنا بھی ایمانی قوت کی بات ہے، یہ کرنا اس سے زیادہ قوت کی بات ہے، یہ کرنا اس سے زیادہ قوت کی بات ہے، یعنی اہم اہم شعبوں کو گنایا گیا ہے۔ ورنہ اسلام تو صحیح بات یہ ہے کہ اس پہلے باب کے ذریعے سے قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف بھی ذہن جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل تابعداری احکام شرع کا نام، اور اسلام میں مکمل غلام بن کر آ جانے کا نام یہی اسلام ہے، اور یہی مطلوب ہے ایمان سے۔ اب جب یہ چیز ہوگی تو اس کی سب سے بڑی ایک علامت یہ ہوگی جو اس حدیث میں بتلائی گئی کہ اگر آپ واقعی مومن ہیں اور مسلم ہیں تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور دوسری علامت والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ آپ کوئی ممنوع کام کا ارتکاب نہیں کریں گے، اس لیے کہ ممنوع کام کا اگر ارتکاب کریں گے تو اس عمل کا جس سے تعلق ہوگا، یعنی اس عمل کی وجہ سے جس کی حق تلفی ہو رہی ہوگی، تو اس کو آپ تکلیف دینے والے ہوں گے۔ آپ اس کے حق میں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کا مصداق نہیں ثابت ہو سکیں گے۔ مثلا آپ نے باپ کے اکرام میں کمی دکھائی، خدمت میں کمی دکھائی، ظاہر سی بات ہے اس کا دل ٹوٹے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو دکھ ہوگا،
تو آپ اس اعتبار سے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے دو بنیادی بات ہیں یہاں، ایک تو یہ کہ آدمی اسلام میں پورا آ جاوے، اور جب پورا آ جائے گا اپنی زبان سے اور ہاتھ سے بلکہ کسی بھی طرح سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور دوسری پہچان اس میں یہ آ جائے گی کہ وہ اللہ کی ہر منع کردہ چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ اس حدیث میں جزوی طور پر ایک سوال اور جواب بھی ہیں۔ مثلا ایک سوال یہ ہوتا ہے انہی دو اعضاء کا ذکر کیوں ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، لسان اور ید کا ہی ذکر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اکثر معاصی اور اکثر شرارتوں کا صدور اور اکثر ایذاؤں کا وقوع انہی دو چیزوں کے، دو عضووں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر آدمی کو طاقت ہے تو ہاتھ کے ذریعے سے ضر اور شر پھیلاتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، اور طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان کے ذریعے سے کم از کم ضرور اپنے جذبات کی تسکین کرتا ہے اور سامنے والے کا دل دکھاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو اعضاء ایسے ہیں کہ جن سے کثرت سے معاصی، مضرات، شرور، فتن وغیرہ وجود میں آتے ہیں۔ اس وجہ سے ان دونوں عضووں کا ذکر فرمایا۔ من سلم المسلمون، یہاں ایک شبہ ہوتا ہے اور طالب علموں کو ایک کھٹک بھی ہوتی ہے کہ فرمایا گیا کہ جس انسان کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں وہ مسلمان کہے جانے کے قابل ہے۔ کیا غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا جائز ہے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ سیدھا جواب یہ ہے اللہ کی کسی مخلوق کو حتیٰ کہ چیونٹی اور مچھر کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ پھر انسان چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ، اس کو تکلیف پہنچانا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ شریعت کہتی ہے جب قربانی کا جانور ذبح کرو اس وقت چھری پہلے سے تیز کر لو اور اس کے سامنے، جانور کی آنکھوں کے سامنے چھری نہ دکھاؤ تاکہ اس کے دل پر کوئی تکلیف کا خیال پہلے سے نہ گزرے۔ جانوروں تک کے حقوق، چیونٹیوں تک کے حقوق جس مذہب نے سکھلائے ہیں، وہ مذہب یہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ کسی فرد بشر کو تکلیف دی جاوے؟ اگر یہاں شبہ ہوتا ہے کہ یہاں پھر مسلمون کا لفظ کیوں آیا کہ مسلمان ہی محفوظ رہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جس ماحول میں بات کہی جاتی ہے اور جس معاشرے میں کہی جاتی ہے، جس طبقے سے بات کی جاتی ہے، اس طبقے کا ذکر آ جاتا ہے اور اس کو ذکر اتفاقی واقعی کہتے ہیں، وہ احترازی نہیں ہے، یعنی اس کی قید سے دوسروں کو باہر کرنا مقصود نہیں ہے۔ مثلا ہم مدرسے میں طلبہ عزیز سے جب کوئی بات کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کسی طالب علم کے لیے نماز میں سستی کا درست نہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو طالب علم نہیں ہے وہ سستی کر سکتا ہے۔ طلبہ کا، طالب علم کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ ہماری گفتگو طلبہ سے ہو رہی ہے اور طلبہ کے معاشرے میں بات چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ مدینہ منورہ میں، دارالاسلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، میں یہاں طلبہ عزیز سے کہوں گا کہ یہ جواب بہت اہتمام سے یاد رکھیں، اس لیے کہ بہت ساری ایسی حدیثیں اخلاقیات کی لائن سے خاص طور پر جس میں مسلم 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 کا لفظ آیا، اور ان تمام حدیثوں کو لے کر کے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ پھر غیر مسلم کا کیا حکم ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان پر مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ حکم نہیں ہے،
بلکہ انسان ہونے کی وجہ سے اب جس پر انسانیت کا اطلاق ہو سکتا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے کافر، اس سب کا وہی حکم ہوگا۔ البتہ آگے تھوڑی سی اور تفصیل کر لیجئے۔ غیر مسلم کی دو قسمیں، ایک غیر مسلم محارب ہوتا ہے اور ایک مصالح ہوتا ہے۔ مصالح اسے کہیں گے جس نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر رکھی کہ ہم اگرچہ ابھی مسلم نہیں ہیں لیکن ہم آپ سے کسی قسم کی مخالفت، مخاصمت، مجادلت نہیں کریں گے، ایسوں کو بھی چھیڑنا جائز نہیں، وہ نہ ہم کو چھیڑ رہے ہیں نہ ہم آپ کو چھیڑ رہے ہیں۔ ایک ہے محارب، وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے، اس کے جان مال عزت و آبرو اس کی وجہ سے خطرے میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے سامنے سانپ آ جاوے تو سانپ کا مقابلہ کرنا، مارنا، اس کو ہکالنا، بھگانا، چور آپ کے گھر میں آ جائے تو اس کا دفاع کرنا یہ امر معقول ہے۔ وہ ایک مستثنیٰ، ایک الگ سا مسئلہ کہ اس وقت کیا کرنا، لیکن عام کفار کے ساتھ، عام مشرکین کے ساتھ کسی قسم کی ایذا رسانی کا معاملہ درست نہیں ہے، بلکہ ایک پہلو ایسا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تو اور زیادہ اچھا سلوک اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ان کو اسلام کا تعارف ملے۔ اور اسلام کا اصلی تعارف یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد انسان کی زندگی دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بئی طور کی اب اس کی عزت، اس کے مال جان سے کوئی تعرض نہیں کر سکتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ چین سے سوئیں اور چین سے سونے دیں، چین کی کھائیں اور چین کی کھانے دیں، خود آرام سے جیے، آرام سے جینے دیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے اور اسلام کی روح ہے۔ دوسرا ٹکڑا ہے والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ مہاجر سے مراد یہاں لغوی معنی میں لے کر کے چلیے، مہاجر ہجرت کرنے والا۔ ایک تو وہ ہجرت کرنے والا ہے جو اصطلاحی مہاجر ہے، کسی دارالکفر کو اس لیے چھوڑ دے کہ وہاں اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو اور پھر وہ دارالاسلام چلا جاوے۔ یہاں مراد لغوی ہے، حقیقی اور کامل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو چھوڑ دے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر آدمی دن میں نہ معلوم کتنی مرتبہ ہجرت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، بس یہ کہ اس کے سامنے ترک منکر کا تقاضا آئے وہ ترک کر کے دکھا دے، ترک منکر کا تقاضا آئے اور ترک کر کے دکھا دے۔ قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داؤد بن ابی ہند۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو معاویہ نے اپنی اسی روایت کو سناتے ہوئے حدیث کی سند اس طرح بیان کی کہ حدثنا داؤد بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبد اللہ بن عمرو یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت مذکورہ کی ایک دوسری سند پیش کر دی ابو معاویہ کے طریق سے۔ ابو معاویہ پہلی سند میں نہیں ہے۔ اب ابو معاویہ کو پکڑ کر کے امام بخاری نے حدیث سنائی تو یہ سند تو ہو گئی دوسری، لیکن یہ معلق سند ہوئی، تعلیق ہوئی۔ اس میں اس تعلیق کے لانے میں دو تین فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ دو سند ہو جانے سے پہلی سند کی دوسری سند سے تصدیق ہو گئی اور تائید ہو گئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پہلی سند میں اسماعیل سے پہلے صرف الشعبی لکھا ہوا تھا، اسماعیل عن الشعبی، نام مذکور نہیں تھا۔ اس دوسری سند میں
عامر لکھ کر کے ان عامر، وضاحت ہوگی کہ شابی سے مراد عامر شابی ہیں جن کا نام عامر ابن شراحیل الشابی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا اس تعلیق کو لانے کا کہ اوپر ان عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں صرف عنعنہ تھا اور یہاں اس میں تحدیث کا صیغہ بھی آ گیا۔ ان چند وجوہات سے اس کو ذکر کیا۔ دوسری بات امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہی، وقال عبد الاعلی ان داود ان عامر ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبد الاعلی نے اس طرح بھی نقل کیا ان داود ان عامر ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ ایک سند عبد الاعلی کی ہے جس میں عامر کے بعد نام عبداللہ کا لفظ صرف آیا۔ اب وہاں وہم ہو سکتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس ہیں، ابن مسعود ہیں، ابن زبیر ہیں، ابن عمر ہیں، کون ہیں، یا ابن عمرو ہیں، اور عام طور پر جب ولدیت محذوف ہو تو حدیث کے باب میں ابن مسعود مراد ہوتے ہیں، تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہاں مراد عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ لیکن یہ تعلیق جو بھی ایک سطر اوپر پیش کی ابو معاویہ کے حوالے سے، اس میں عبداللہ ابن عمرو کی تصریح آ گئی۔ تو یہ چند فوائد ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان